اور محمد آل محمد صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود میں طاقت رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ معہ الآدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان جشن کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ سارے آمین کو بہت زیادہ مجمع تشریف فرمایا ہے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین بادشاہ تمام مومنین و مومنات کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے پڑھنے والے ذاکرین، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکین اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں دعا کرو آج کی شب کا صدقہ مالک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحائے کربلا کا واسطہ مالک شفائی کو لیا عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا، سارے ہاتھ اٹھاؤ۔ میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعظیم فرما۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز۔ کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ اجازت ہے جی بات شروع کی جائے؟ وہ جو پیچھے کیمرے کے بیٹھے ہو بھائی جان، سید ہونے کے ناطے مسافر ہونے کے ناطے میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ کے چہرے مجھے نظر نہیں آ رہے، آگے جگہ خالی ہے تو بھائی جان آگے آ جائے۔ جو بندہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے، جو بزرگ ہیں وہ ویسے بیٹھے رہیں، جو بندہ اپنے آپ کو جوان سمجھتا ہے ایک ایک قدم آگے آ جائے۔ بھائی جان اگر آپ میرے سامنے آتے ہو تو بڑے اچھے لگیں گے، آپ سے میں کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس بندے کو ایسا فیل ہو رہا ہے اس کے آگے کوئی جگہ خالی ہے تو ایک ایک قدم بھائی جان ممبر کے قریب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز۔ اجازت ہے جی میں بات شروع کروں؟ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہی دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو یہ اذان ختم ہو لے۔ تو ہم مجمع فٹ کر کے لیں گے۔
صلوات سارے مل کے بلند آواز سے مل کے بلند آواز سے صلوات میں اور بھائی ٹھیک ہے نہیں بس ختم بہت خوب عطائی نے نا عطائی نے سر میں اتنے ہمت شاہ پڑھیا اتوں بس لاہور دا ایک پروگرام نہیں پھر اچھا درود پڑھ دے مل کے بلند آواز بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کرنی وہ موڑ ہی نہیں رہا بھائی جان سامنے آ گئے اگے آجو یار تھوڑی مہربانی ایک قدم اگے آجو اگے نہیں تُسے نظر آندے پہ میں سب سے پہلے میری طرف سے تمام حقداران امام حسین علیہ السلام کو پہلی شعبان سے لے کر 15 شعبان تک بلکہ پورا شعبان کا مہینہ بہت زیادہ مبارک ایک طویل سفر کیا آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے ایک طویل سفر کر کے جانا ہے لائق تحسین ہے آپ کا انداز جشن کیا کہنے آپ نے جس انداز سے کنیا والوں اس بادشاہ کا ذکر بپا کیا ہے جو کائنات میں کھانا تقسیم کرنے کے بعد اپنا دسترخوان چھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں سبحان اللہ علی کے چھوٹے بیٹے کے چہرے پر روشن چشم کے اوپر کائنات کے سجے ہوئے محیط ابرو کی اجازت سے رات ڈھل گئی ہے میں جتنی دیر بھی ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں کوئی بھی بندہ میری عمر کو دیکھ کے میری بات کا وزن نہیں کرے گا کیونکہ جس گھر میں کھڑا ہوں اس گھر میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی
کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ جو بندے پیچھے بیٹھے بھائی جان کبھی کبھار آپ بول لیتے ہو 6 مہینے میں ذاکر کے ساتھ تو ہوں ہاں کرنی میں پتہ لگ گیا تجھے میرے نال لو جشن میں ابھی سٹارٹ نہیں کر رہا، پہلے ایک بات کرتا ہوں پھر اس کے بعد میں جشن پڑھوں گا تاکہ جو بندے باہر گئے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ سورہ فاتر میں کئی مقامات ایسے ہیں، پہلا جملہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں جہاں پہ بھائی جان اللہ نے اپنے غرور و تکبر کا اعلان کیا ہے۔ میرا کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں پہلی بات کر رہا ہوں تو مجھے ایسا فیل نہ ہو، ایسا محسوس نہ ہو کہ یار میں پتہ نہیں کہاں آ گیا ہوں۔ کندیاں کا معیار میرے ذہن میں ہے، ٹھیک ہے؟ اتنے بڑے ذاکرین بابا نجم شرازی صاحب، علی رضا داؤد کھیل صاحب، نیچے بھائی سبتین بیٹھے ہیں، اتنے بڑے ذاکرین کی موجودگی میں میں کیا پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے صرف سبق سنانا ہے۔ سورہ فاتر میں کئی مقامات ایسے ہیں کندیا والوں جہاں پہ اللہ نے بابا جی اپنے غرور و تکبر کا اعلان کیا ہے۔ منبر ابیس پہ بیٹھے ہیں آپ کے میرے مرشد علی بادشاہ آواز دے کر فرماتے ہیں پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، سید آپ کو سلامت رکھے، جو بندے بول سکتے ہو مہربانی کرو۔ پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں۔ پروردگار تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن پروردگار یہ غرور و تکبر والی صفت تو نے مجھ علی کو بھی نہیں عطا کی، اپنے پاس کیوں رکھی؟ آواز توحید آئی، یا علی یہ غرور و تکبر مجھ اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے۔ میں پہلا جملہ پڑھ رہا ہوں اور میں اکثر کہا کرتا ہوں جو بندہ شبیر کے ذکر سے اپنی آواز بچاتا ہے پھر اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آتی۔ علی بادشاہ آواز ذکر فرماتے ہیں پروردگار تیری تمام صفاتوں کا توجہ مظہر میں علی ہوں۔ پروردگار تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن پروردگار یہ غرور و تکبر والی صفت تو نے مجھے علی کو بھی نہیں عطا کی، اپنے پاس کیوں رکھی؟ آواز توحید آئی، یا علی یہ غرور و تکبر مجھے اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ علی بادشاہ ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں بھائی سبتین مجمع کی طرف دیکھنا اور مجھے وہ بندہ بتانے سے نہیں بولتا۔ علی بادشاہ ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں پروردگار یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ غرور و تکبر تجھے ہی کو اچھا لگتا ہے۔ آواز توحید یا علی فخر مجھے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، سید آپ کا سلامت رکھے۔ ادھر والے بندوں کی داد نہیں آئی، مل کے بولو حیدری سبحان اللہ۔ کیا کہنے آپ کو، کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ داد تقریباً سب نے دی ہے، لیکن ایک چہرہ ابھی بھی پریشان ہے اور یہ حسین کا دربار ہے۔ جو حسین کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا، کیونکہ حسین وہ بادشاہ ہے جو دربار نبوت سے نکلتے ہوئے پریشان کی پریشانی برداشت نہیں کرتا۔ وہ دربار نبوت سے راہب نکلا تھا، سرکار فرماتے ہیں ہمارے نانا کے دربار سے روتے ہوئے جا کے ہمارے نانا کے دربار کی عطا پہ تہمت کیوں لگا رہے ہو، بتاؤ کیا لینے آئے تھے؟ راہب رو کے کہتا ہے سرکار بیٹے لینے آیا تھا۔ اگر کندیاں میں یہ بات نہ سنی گئی تو پورے پاکستان میں کہیں نہیں سنی جائے گی۔ راہب رو کے کہتا ہے سرکار بیٹے لینے آیا تھا۔ شبیر مسکرا کے فرماتے بیٹا دینا کون سا کام ہے، وہ تو ہم مریم کو بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسا دے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے بھائی، سید آپ کو سلامت رکھے۔ حسین کے دربار میں پریشان نہیں بیٹھ، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھائی جان حسین کے دربار میں بولنے کا ایک فائدہ آپ کو بتاؤں۔ بزرگ چہرے سبتین بھائی بیٹھے ہیں، مجھے سیدزادہ ان سے دعا مل جائے گی۔ حسین کے دربار میں جو بندہ اپنے ہاتھ کو بلند کرتا ہے نا، پھر حسین اسے مانگنے والا نہیں بانٹنے والا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس دربار میں ہاتھ بلند کرو گے تو بخت بلند ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ لو واقعہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، تھوڑی دیر پہلے سبتین بھائی میں نے ہمت شاہ میں یہ 4 مصرے پڑھے ہیں اور ان کا اپنا معیار ہے، آپ لوگوں کا اپنا معیار ہے۔ میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور خدا کی قسم بابا جی اس کی داد کا سبتین بھائی نشہ اب تک میرے ذہن میں، مجمع اس سے تھوڑا سا کم تھا لیکن ان کی داد بڑی کمال تھی، ٹھیک ہے؟ 3 شعبان کسر تطہیر کی حویلی، کسر تطہیر کی حویلی میں حسین بادشاہ کی آمد ہوئی، حسین بادشاہ کی آمد ہوئی۔ کسر تطہیر کی حویلی میں حسن بادشاہ بھی موجود ہیں،
علی بادشاہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے. جبریل ٹولیاں کی ٹولیاں بنا کے کثرت دھیر کے صحن میں علی بادشاہ کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہو رہا ہے. راستے میں واپسی پہ فطرس ملا. فطرس کو امام حسین بادشاہ کے گھر کا رستہ بتایا. جاگی یار اس معیار پہ آ جو معیار کندیاں کا ہے. امام حسین بادشاہ کے گھر کا رستہ بتایا. فطرس کو امام حسین بادشاہ کے جھولے سے شفا ملی. بولو تو صحیح یار، میں پڑھ رہا ہوں کندیاں میں جشن. فطرس کو امام حسین بادشاہ کے جھولے سے شفا ملی. شفا ملنے کے بعد فطرس نے امام حسین بادشاہ کے جھولے کو دیکھا، امام حسین بادشاہ کی شکل کو دیکھا. امام حسین بادشاہ کو دیکھنے کے بعد ہوا کیا، میں پہلا مصرع تمہاری خدمات عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. میں نے پورے پاکستان میں جہاں پڑھا ہے مجھے قیمت ملی ہے، نیٹ پہ لائیو جشن جا رہے ہیں. میں پہلا مصرع تمہاری خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا. جاگنا یار، میں 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں، میری بات آیا نہ جاجے. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا. دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا. ضروری نہیں جس بندے نے ذاکر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے اس بندے نے ذاکر کے ساتھ بولنا ہے. ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا. چوتھے مصرے پہ تو بھائی جان آپ سارے بولو گے، لیکن آج یار ٹرینڈ چینج کرو، دوسرے مصرے پہ بولو تاکہ میں لاہور جاتے تک آپ کو دعا دیتا جاؤں. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا. ہاتھ دکھاؤ یار جو نیچے ہے. دارین کے والی کا، جی میں بسم اللہ کروں. دارین کے والی کا، سارے بولو دارین کے والی کا. صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز. بسم اللہ سے. جانی پہچانی شخصیت صفدر کربلائی سے. لوگ قبلہ آگے ہیں. مجھے 4 مصرے قبلہ میں نے شروع کیے ہیں. لو مجھے آپ سے دعا مل جائے گی. یہی آج کے لیے زیادہ راہ ہے، یہی آج کے لیے زیادہ سفر ہے، یہی آج کے لیے زیادہ طاقت ہے. اس سے قوت قلم میں اضافہ بھی ہوگا. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا. آپ کی آمد سے پہلے میں نے 2 مصرے پڑھے اور انہوں نے بھرپور داد دیا. لو چوتھا مصرہ میں پڑھتا ہوں اور آپ نے صفدر کربلائی صاحب کو یہ بتانا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے بھی میں بہت اچھا پڑھ رہا تھا. ٹھیک ہے. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا، تیار ہو سارے؟ اٹینشن ہو. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا. جو بندہ اپنے نیچے والے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ کا اسیر سمجھتا ہے اس سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اتنا اونچا بولے کہ اس کی آواز یہاں سے بلند ہو کے وہاں تک جائے جہاں پہ علی کے فضائل پہنچ کے لوگ سن کے جل جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی. بھائی کیمرہ مین کیمرہ پھیر کے مجھے اس بندے کا ہاتھ دکھانے جو بادشاہ حسین سے خیرات لیتا اور نہیں بولتا. میں کہہ رہا ہوں دارین کے والی کا ولی دیکھ لیا تھا، یعنی کہ علی کا بھی علی دیکھ لیا تھا. اور صد شکر کے سجدہ نہیں کر ڈالا وگرنہ شبیر میں فطرس نے جلی دیکھ لیا. کیا بات ہے بھائی. سید آپ کو سلامت رکھیں. بھائی جان اس کا بیس تھوڑا تیز کریں، یہ سانس کھینچ رہا ہے. سبحان اللہ. لو جی بڑا میں راضی ہو گیا، بڑا میں مطمئن ہو گیا. تو جشن تو میں نے ابھی شروع کیا، ٹھیک ہے. شبیر میں فطرس نے جلی دیکھ لیا. لو میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو مزید بلند کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ نے ایسا بولنا کہ باہر والے بندوں کو پتہ چلے کہ یار جشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. جشن کے 4 مصرے پڑھوں. لو میں 4 مصرے جشن کے پڑھنے لگا ہوں. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے. میں پورے پاکستان بھائی جانے مصرے جتھے بھی سبتین بھائی پڑھے نے نا، خدا دی قسم میں بڑی قیمت لبی ہے. کوئی بندہ اٹھ کے کہ یار مصرہ کسی کا چرایا ہوا ثابت کرو، میں ساری زندگی ممبر پہ نہیں آؤں گا. یہ نیٹ پہ لائی مجلس چل رہی ہے. صفدر کربلائی صاحب اکثر بندے نیٹ پہ مجلس اس لیے دیکھتے ہیں کہ یار ہے فلانی تھا تو کیا ویکھو انہیں کی تیر مارے، ٹھیک ہے. تو ہن تسی میری عزت رکھنی ہے. میں کہہ رہا ہوں نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں ہر شاعر کا پڑھنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے. اگر شاعر کے مصروں میں زیادہ طاقت ہو تو وہ کم زور لگاتا ہے، مصروں میں کم طاقت ہو تو وہ زیادہ زور لگاتا ہے. اور اس نے اپنے دماغ میں ایک سیچ تیار کیا ہوتا ہے کہ چوتھے مصرے میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد ملے گی. چوتھے مصرے میں کندیاں والوں میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، حق بن جائے، رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں. میں کروں صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز.
نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے. جشن بڑھ بڑھ تھکے ہیں. نبی کی جان رسولوں کا چین رہتا ہے کہ دھڑکنوں میں شہ مشرقین رہتا ہے. اور سخی کا جشن منا کے میں یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا. کیا بات ہے بھائی. سید آپ کا سلامت رکھے. مل کے بولو حیدر. سخی کا جشن منا کے میں یہ بتاتا ہوں میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے. میرے ضمیر کے اندر حسین رہتا ہے. دعات میں بھائی جان ماتمیوں سے کرنے لگوں. ٹھیک ہے. اکثر بھائی جان ہم لوگ قبر سے جو بادشاہ کے دشمن ہیں وہ قبر سے گھبراتے ہیں. لو میں 4 مصرے پڑھنے لگوں. ٹھیک ہے. مجھے وہ بندہ بتائیے گا ٹھیک ہے جس کے پاس زبان ہوئی اور نہ بولا. بھائی جان میں اس کو 4 کاپیاں حوالے کر کے اس کو جاؤں گا. میں کہوں گا آج کے بعد یہ تو نے پڑھنا ہے. میں تیرے معیار کا جب میں لکھوں گا میں پھر پڑھوں گا. میں 4 مصرے پڑھنے لگوں. میں کہوں وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا. جاگی یار وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا انہیں خبر دو کہ میری طرح کمال کرے. انہیں خبر دو کہ میری طرح کمال کرے. داد مجھے آخری بندے تک چاہیے. میں کہوں وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا انہیں خبر دو کہ میری طرح کمال کرے. میری لحد پہ علم ہے میں ہنس رہا ہوں بہت. فرشتے سجدے سے اٹھے تو پھر سوال کرے. کیا بات ہے بھائی. سید آپ کو سلامت رکھے. یہ اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے وہ جن کو ڈر ہے نکیرین کے سوالوں کا انہیں خبر دو کہ میری طرح کمال کرے. میری لحد پہ علم ہے میں ہنس رہا ہوں بہت. فرشتے سجدے سے اٹھیں تو پھر سوال کریں. فرشتے سجدے سے اٹھیں تو پھر سوال کریں. 4 مصرے قبلہ میں نے لکھے ہیں اور بادشاہ عباس میں 4 مصرے پڑھنے لگوں. اس کے بعد 2 سے 3 کا تعداد اور میں آپ کو سلام کر دوں گا. میں کہہ رہا ہوں پرچم سخی کا اس طرح سے راس آ گیا. 4 شعبان بھائی جان ذہن میں رکھنا. میں کہہ رہا ہوں پرچم سخی کا اس طرح سے راس آ گیا. بھائی جان پرچم سخی کا اس طرح سے راس آ گیا. یار میں نے پڑھن دے. پرچم سخی کا اس طرح سے راس آ گیا. ہر چیز مانگنے کا ہنر پاس آ گیا. ہر چیز مانگنے کا ہنر پاس آ گیا. ہر چیز مانگنے کا. بھائی جان بندہ دیکھیے گا جس کے بعد زبان ہے وہ نہیں بولتا. میں کہہ رہا ہوں پرچم سخی کا اس طرح سے راس آ گیا. گال میری غازی دے نوکر نے. میں کہہ رہا ہوں پرچم سخی کا اس طرح سے راس آ گیا. ہر چیز مانگنے کا ہنر پاس آ گیا. اور زہرا کی دعا بن کے خدا کے جہان میں مشکل کشائی کے لیے عباس آ گئے. مشکل کشائی کے لیے عباس آ گئے. لو 2 باتیں کرنی ہیں اور میں آپ کو سلام کر لوں. بھائی جان جب اللہ نے یہ زمین بنائی ہے نا تو یہ کپکپاہٹ کا شکار تھی. ٹھیک ہے. یہ کپکپاہٹ کا شکار تھی. آواز توحید آئی. جبریل جی مالک. جبریل زمین کانپ رہی ہے. مالک دیکھ رہا ہوں. مالک حکم کیا کروں. یار اے گل دی داد ضرور دے رہے. مالک حکم کیا کروں. پروردگار کی آواز آئی. جبریل جست لگا زمین پہ جا. زمین کا سینٹر ڈھونڈ کے زمین کے سینٹر پہ یا علی لکھ دے. جو بندے پہنچے یار انہیں میں سلام کروں. جست لگا زمین پہ جا. زمین کا سینٹر ڈھونڈ کے زمین کے سینٹر پہ یا علی لکھ دے. اب اچھے نوکر کی بھائی جان یہ نشانی ہوتی ہے قبلہ اسٹیٹ سیکٹری صاحب جب اس کے سامنے اپنے بادشاہ کا نام آتا ہے نا تو پنجابی جیس تو اچھا لفظ کوئی نہیں انہوں چاہ چڑھ جائے. جبریل کو علی بادشاہ کا نام سن کے چاہ چڑھ کے سبتین بھائی. ٹھیک ہے. جبریل جست لگا کے زمین پہ گیا. جست لگا کے زمین پہ جا کے زمین کا سینٹر ڈھونڈ کے جبریل نے یا علی لکھا. زمین ٹھہر گئی. جبریل کانپنا شروع ہو گیا. جبریل کانپنا شروع ہو گیا. اب جس سپیڈ سے آیا تھا نا اس سپیڈ سے آئی بلکہ ڈبل ٹرپل سپیڈ سے عرش پہ گیا. پروردگار کی آواز آئی. جبریل میں تو سمجھ رہا تھا تو بڑا ریلیکس آئے گا. تو بڑے ہیپی موڈ میں آئے گا. تو بڑے اچھے موڈ میں آئے گا. لیکن جبریل یہ تو نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے. جبریل آواز دے کہتا مالک میں چاؤ چائی ٹورتے گیا سے. میں علی بادشاہ دا نام زمین تے بھی لکھ دیتا سی. لیکن مالک جیسے ہی میں 2 قدم پیچھے ہٹاؤں جیسے ہی میں
2 قدم پیچھے ہٹاؤں، مجھے تیرا پیغام ذہن میں آ گیا کہ تو خلیفہ، پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے موجود ہو، میں نتیجہ دینے لگوں، مالک مجھے تیرا پیغام ذہن میں آ گیا کہ تو خلیفہ بنا کے زمین پہ بھیجنے والا ہے۔ مالک جب خلیفہ بنا کے تو زمین پہ بھیجے گا، مالک جب آدم جائے گا تو حوا جائے گی، مالک جب آدم اور حوا زمین پہ جائیں گے تو ان کی نسل چلے گی، مالک جب ان کی نسل چلے گی تو آدم کا کوئی لائق بیٹا ہوگا، کوئی نالائق بیٹا ہوگا، کوئی نیک بیٹا ہوگا، کوئی بد بیٹا ہوگا۔ مالک اگر زمین پہ چلتے چلتے آدم کے کسی نالائق بیٹے نے میرے مرشد کے نام کی توہین کر دی تو جبرائیل مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ پردہ توحید میں زلزلہ آیا، آواز توحید آئی، جبرائیل تو کیا سمجھتا ہے میں اللہ کل شین قدیر نہیں؟ علی کا نام لکھوانے والا بھی میں ہوں، علی کا نام بچانے والا بھی میں ہوں۔ پردہ توحید سے آواز آئی، جبریل ولایت کی اذان سارے زمانے کو سنا دینا۔ بندہ بھی کھائے جڑا نہیں بولنا، ولایت کی اذان سارے زمانے کو سنا دینا۔ امامت کے حسی منصب کا 13 رجب ذہن میں رکھنا، جبریل ولایت کی اذان سارے زمانے کو سنا دینا۔ امامت کے حسی منصب کا دنیا کو بتا دینا۔ اور جبریل اگر نام علی کی عزت و عظمت بچانی ہے، جہاں پہ یا علی لکھا وہیں کعبہ بنا دینا۔ جہاں پہ یا علی لکھا وہیں کعبہ بنا دینا۔ لو 3 سے 4 منٹ دو اور میں آپ کو سلام کرنے لگوں۔ کثرت تطہیر کا صحن ہے، آخری بات کرنے لگوں، اور مجھے یہ سوچنے پر مجبور نہ کر دینا کہ کندیاں والوں نے پورے جشن میں اتنی زیادہ داد دی اور آخر پہ 4 مصروں پہ چپ کر گئے۔ کثرت تطہیر کا صحن ہے، کثرت تطہیر کے صحن میں بھائی جان صرف 2 منٹ مجھے دے اور میں آپ کو سلام کرنے لگوں۔ کثرت تطہیر کے صحن میں سیدہ نے علی سے کچھ کہا، علی نے سیدہ سے کچھ کہا۔ اب جتنے غازی کا نوکر بیٹھے ہو یار ہاتھ اٹھاؤ، سارے غازی کا نوکر بیٹھے ہو۔ میں پہلا مصرع تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں، تمہیں جناب سیدہ کی عزت و عظمت کا واسطہ میرا حق بن جائے، رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں۔ سیدہ واضح فرماتی ہے، جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر۔ ہوئے 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 کیا بات ہے بھائی، سید آپ کا سلامت رکھے۔ جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر، یہ تیرا احسان ہے تو آیا۔ یہ 4 مصرے، اس کے بعد آخری 4 مصرے اور میں تمہیں سلام کرنے لگا۔ سید آواز فرماتی ہے، جو تو نہ ہوتا تو میں نہ آتی کبھی زمین پہ بطول بن کر، یہ تیرا احسان ہے تو آیا خدا کے دی کا اصول بن کر۔ اور ایک احسان میں کروں گی وہاں دعائے قبول بن کر۔ میں وعدہ کرتی ہوں، غازی کا نوکر بولنا، میں وعدہ کرتی ہوں جاتے جاتے علی سے بنت رسول بن کر۔ اور سیدہ آواز کرواتی ہے، یا علی اداس مت ہو، میں جا رہی ہوں، میں تیری ہر آس بھیج دوں گی، میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج دوں گی۔ سبحان اللہ، اچھا بولو حیدری۔ میں اپنے بابا کے پاس جا کے وہاں سے عباس بھیج دوں گی۔ آخری 6 مصرے اور میری نوکری تمام۔ اب کثرت تطہیر کے ذہن میں صفدر بھائی، حسین بادشاہ نے عباس بادشاہ کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا، ٹھیک ہے، اور علی بادشاہ کے آواز دے کے کہتے ہیں، حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، حسین بتا تیرے ہاتھوں پہ کون ہے؟ بڑی بری گال کرنے لگا جی۔ حسین بادشاہ آواز دے کے فرماتے بابا، یا حسین آواز دے کے فرماتے بابا، خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے؟ خود سے زیادہ خود کو بہتر کون جانتا ہے؟ اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، آخری 6 مصرے لو میں تمہارے حق میں دعا کرتا جاؤں، تم میرے حق میں دعا کرنا۔ حسین بادشاہ آواز فرماتے ہیں، بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے۔ جو بندے پیچھے بیٹھے یار مجھے میرا حق آپ نے ضرور دینا ہے۔ بابا معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے۔ 6 مصرے پہ آپ سارے بولو گے، آج ٹرین چینج کرو، دوسرے مصرے پہ بولو، میں کرو معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، معراج کے پردے سے جو بولا تھا وہی ہے، حق نیند سے جس شاہ نے تولا تھا وہی ہے، اعلان سے پہلے بھی جو مولا تھا وہی ہے، ہر عرفہ اولا سے جو اولا تھا وہی ہے۔ بھائی جان کیمرہ پھیریے گا، ہر عرفہ اولا سے جو اولا تھا وہی ہے۔ اور حسین بادشاہ اپنے باپ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں، بابا سب سورہ توحید کو اخلاص کہیں گے، اب خود کو علی مولا بھی عباس کہیں گے۔
مل کے بولو حیدری